وہ ایک بات جانتا تھا کہ انسان جب بھٹکے ہوئے خود سے ملتا ہے تو بے اختیار آنکھیں بھر آتی ہیں۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں، خوشیاں کھل کے برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ ارے جس شخص کو محبوب کا پتہ چل جائے تو وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے محبوب کے در پہ جانے کے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے۔ اور اگر کوئی بچہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے ماں باپ کی خوشی اور عزت کا پورا خیال رکھتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک پھل نے اپنے باغبان کو میٹھا ہونے کا ثبوت دے دیا، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ دل کسی مٹی کے نیچے دبے خزانے کی طرح ہو سکتا ہے یا لاوے کی طرح، یہ تو اخلاق اور بول ہی بتا سکتے ہیں کہ اس مٹی کے نیچے موتی دبے ہیں یا آگ۔ اب جا کے بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جس کے لیے بندہ راتوں میں جاگتا ہے یا تو اس سے پیار ہوتا ہے یا اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ پہلے سوچا کہ کتنے بے بس ہیں مردہ لوگ جو اپنے اوپر سے مٹی کی ایک تہ بھی نہیں ہٹا سکتے، پھر جب آندھی میں چلتے لوگوں کا خیال آیا تو سوچا کہ زندہ لوگ بھی کم بے بس نہیں کہ مٹی کی ایک تہ بھی مکمل طور پر اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے، سب طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح جب مشکلات کی لہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ گو کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں چل سکے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اسی قافلے میں شامل ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ دوستو یاد رکھو، ہرے بھرے وہی ہوتے ہیں جو مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ سر درد بھی عجیب چیز ہے، برا اتنا کہ کوئی کام نہیں کرنے دیتا، اور اچھا اتنا کہ بار بار اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب وسیع و عریض زمین و آسمان میں روشنیاں بکھیرنے والا دنیا میں کیے گئے برے کاموں کی وجہ سے کائنات کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی سی زمین کے نیچے قبر میں تاریکی کا حکم دے دے گا۔ ڈرو اس وقت سے۔ لامحدود بے مثال چیزوں میں سے ایک چیز جو اللہ نے بنائی ہے، اور جب یہ ماں باپ کے چہرے پر ہو تو شاید دنیا کی بہترین چیز ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں تو اس وقت کی بھی فکر کریں جب لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھا کے کہیں گے اس میت کو لے کے جانا ہے۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اس لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص، کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پھر کہا کوئی نصیحت کیجیے، جواب ملا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور استغفار کی کثرت کیا کرو کہ ابلیس سے شیطان بنانے کا انتہائی ناپسندیدہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ اچھے لکھنے والا بھی کسی کامیاب سپہ سالار سے کم نہیں، وہ پہلے بے شمار صفوں کو فتح کرتا ہے اور پھر ان کی مدد سے اپنی تحریروں کی ایک الگ مملکت تخلیق میں لاتا ہے۔ بے بسی تو انسان کو رب کائنات سے ملاتی ہے۔ ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ کل کو ہمارے اپنے اعضاء روز محشر کے دن ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں
وقت لگائیں تو وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے والا اور مسئلوں کو حل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں، یاد رکھنا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ تغدو کا مقصد تو جنت ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا، اور اس فانی دنیا کی عشق میں مبتلا نہ ہو جانا یہ بہت جلد مٹ جانے والی ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بہر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پہ لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا میرا رب، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ اور وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا، کچھ بھی نہ رہو اور وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ جس طرح بیماری کی شدت میں منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھی چیز بھی میٹھی نہیں لگتی، اسی طرح گناہوں نے ہمیں اتنا بیمار کر دیا ہے کہ نیکی کا میٹھا ذائقہ بھی ہمیں کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لیں، کیا پتہ یہ عادت ابدی نیند سوتے سوتے بھی کام آ جائے۔ دوستو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، ایسی باتیں کیا کرو، ایسی باتیں ضرور کیا کرو جن سے اللہ کی یاد آئے، کیونکہ ان کی وجہ سے کئی لوگ مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کریں گے۔ جیسے کہ میں اللہ کی باتیں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں، جس کا ثواب صرف مجھے ہی نہیں، سننے والے کو، دیکھنے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ تو بالکل ایسا ہوا جیسے آپ نے ہر وقت اللہ کو یاد کیا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں زمین سے آسمان تک جاتی ہیں، وہ آسمان سے واپس نہیں لوٹتی، وہ اللہ کے ہاں ٹھہر جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے، ممکن ہے کہ تم صبر کر رہے ہو اور اس کا صلہ تیار ہو چکا ہو۔ جتنی بار اللہ سے دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پہ اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے، ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا، اور جہاں سے گمان بھی نہ تھا وہاں سے مدد بھیج دی۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بچا لیا کرتا ہے اور اپنی رحمت کے کن سے نواز دیا کرتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ تو پھر یقین رکھو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یقین رکھا تھا، کیونکہ انہیں مان تھا کہ ان کا رب کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ انہیں نہیں آزمائے گا۔ ممکن ہے تمہاری ایک دعا کے بدلے جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، ممکن ہے تمہاری ایک دعا کے بدلے جو بچھڑا ہوا ہے وہ واپس ملوا دیا جائے، ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعا کے بدلے تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل جائے، ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعا کے بدلے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے چن لیا جائے، ممکن ہے
تمہاری دعا کے بدلے جو تم مانگو وہی تمہیں دے دیا جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے تمہارے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے تمہارا بکھرا ہوا مقدر بدل دیا جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے تمہاری زندگی سے ہر غم کو دور کر دیا جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے تمہارے لیے کون کا معجزہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کو تم سے بہت پیار ہے، بے حد محبت ہے اسے تم سے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے، فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے، فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اور جب عرش سے ہاں اس کے حکم کے بعد کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا۔ تم دعا مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ اس کی خدائی کو گوارا نہیں۔ پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی؟ اللہ تو کہتا ہے مانگو مجھ سے، تو پھر ناقبول ہونے کا کیسا ڈر؟ اور اگر وہ نہ چاہے تو تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، اور جب عرش سے ہاں ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ نہ کہہ سکے؟ اللہ تو وہ بھی سن لیتا ہے جو تم زبان سے کہہ نہیں پاتے۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ تو پھر تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ معجزے ہوتے ہیں یقیناً۔ کب ہوگا معجزہ؟ جب اللہ چاہے گا۔ اللہ کب چاہے گا؟ جب میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اتنا یقین ہے اللہ پر، یقیناً ہے کس کا؟ معجزے کا، کہ اللہ ضرور معجزہ کرے گا، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، اللہ تو اسے 7 آسمانوں کے پار بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اس لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص، کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پھر کہا کوئی نصیحت کیجیے، جواب ملا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور استغفار کی کثرت کیا کرو، کہ ابلیس سے شیطان بنانے کا انتہائی ناپسندیدہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔
اچھے لکھنے والا بھی کسی کامیاب سپہ سالار سے کم نہیں۔ وہ پہلے بے شمار صفوں کو فتح کرتا ہے اور پھر ان کی مدد سے اپنی تحریروں کی ایک الگ مملکت تخلیق میں لاتا ہے۔ بے بسی تو انسان کو رب کائنات سے ملاتی ہے۔ ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ کل کو ہمارے اپنے اعضاء روز محشر کے دن ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے والا اور مسئلوں کو حل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں، یاد رکھنا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ تغدو کا مقصد تو جنت ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا، اور اس فانی دنیا کے عشق میں مبتلا نہ ہو جانا یہ بہت جلد مٹ جانے والی ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بہر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پہ لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا میرا رب، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ اور وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا، کچھ بھی نہ رہو اور وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اور جب وہ کن کا فیصلہ کر لے تو کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی، اور جب عرش سے ہاں ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ نہ کہہ سکے۔ اس کے حکم کے بعد کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے، اور جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راہ پر لاتا ہے، جب اللہ تمہیں درد سے دور لے آتا ہے، درد سے چھٹکارا دلا دیتا ہے، تو پھر کانٹوں کا بستر بھی گلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور تم کامیاب ہو جاتے ہو، کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے معجزے فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ یاد رکھو اللہ قبولیت کا دروازہ تب تک تم پر بند نہیں ہونے دے گا جب تک تم اس سے مانگتے رہو گے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ یہ لمحہ، یہ وقت
اس گھڑی میں اللہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ تمہارا مقدر بدل دے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تاک راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا۔ تم یقین رکھو اس اللہ پر جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ماں ہے، تو پھر تم اپنی ماں سے دعائیں کرایا کرو اپنے لیے۔ ماں کی دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہے، ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ بچے، دنیا تم سے منہ موڑ لے، جب دوست بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، جب رشتہ دار بھی تمہیں انگلی دکھانے لگ جائیں، تب تم ماں کے پاس آنا، کیونکہ ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہیں۔ ماں کی دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں زمزم کا چشمہ کھول دیتی ہیں۔ جس کی محبت سے تم یہ دیکھو، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تم مانگو جتنا مانگ سکتے ہو اور اللہ دے گا تمہیں جتنا تمہارے گمان میں بھی نہیں۔ یا اللہ، ہر ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے یا رب، ہر صبر کا صلہ عطا کر دے یا رب، ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے یا رب، ہر مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے یا رب۔ جس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو وہ عطا کر دے، اور جس کے حق میں جو بہتر نہیں اس کی دعاؤں صبر اور یقین کے بدلے اسے بہترین سے نواز دے اور اس کے دل کو پرسکون کر دے یا رب۔ ہر غم زندگی سے نکال دے یا رب، ہر تڑپتی ہوئی فریاد سن لے یا رب، ہر خالی جھولی بھر دے یا رب، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے، کوئی نامراد نہ رہے یا رب، معجزوں کے دروازے کھول دے یا رب۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ دوست تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے، اور جو نصیب سے بھی نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود، کیونکہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے۔ وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تم دیکھنا اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ بچے، دنیا تم سے منہ موڑ لے، جب دوست بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، جب رشتہ دار بھی تمہیں انگلی دکھانے لگ جائیں، تب تم ماں کے پاس آنا، کیونکہ ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہیں۔ ماں کی دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں زمزم کا چشمہ کھول دیتی ہیں۔ جس کی محبت سے تم یہ دیکھو، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
تم مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، اور اللہ دے گا تمہیں جتنا تمہارے گمان میں بھی نہیں۔ یا اللہ، ہر ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے یا رب، ہر صبر کا صلہ عطا کر دے یا رب، ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے یا رب، ہر مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے یا رب۔ جس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو وہ عطا کر دے، اور جس کے حق میں جو بہتر نہیں اس کی دعاؤں صبر اور یقین کے بدلے اسے بہترین سے نواز دے، اور اس کے دل کو پرسکون کر دے یا رب۔ ہر غم زندگی سے نکال دے یا رب، ہر تڑپتی ہوئی فریاد سن لے یا رب، ہر خالی جھولی بھر دے یا رب، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے، کوئی نامراد نہ رہے یا رب۔ معجزوں کے دروازے کھول دے یا رب۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ دوست تمہاری دعا کا منتظر ہو۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ تمہاری امید اور تمہارا صبر تمہاری آزمائش سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بس صبر کرو اور نیت اچھی رکھو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے نا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ رحمان تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ رحیم ایک دن سب سنوار دے گا۔ وہ بہت جلد ایسا دن لے آئے گا کہ تم خود بیان نہیں کر پاؤ گے انشاءاللہ۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے بس میں تو سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ تم تو بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ اور جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جو تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی
تمہارا مقدر بنانے پر راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری پکار کو سننا چاہ رہا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے کر مستقل اذیت سے بچا رہا ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو، ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو۔ یاد رکھو اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں، تم مانگو اس سے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی، اگر تمہیں اکیلا اور بے بس ہی رکھنا ہوتا تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بات ہے، کوئی تو ایسی بات ہے، کوئی تو ایسی مصلحت ہے، کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تم اب تک برداشت کیے بیٹھے ہو، اتنے دکھوں کو، اتنے دھوکوں کو، اتنی پریشانیوں کو، اور اللہ کسی کی برداشت سے زیادہ اس کو دکھ، اس کو پریشانی نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ تمہارا تو کام صرف دعا کرنا ہے، اللہ کے آگے رونا ہے، گر گرانا ہے، لوگوں کے آگے نہیں۔ تمہارا کام صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بھر کر تمہیں مل جائے گا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے بنانے والا اللہ ہے، وہ خود بناتا ہے وسیلے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ اور یاد رکھنا اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جو تم خود کو بھی نہیں سن پاتے، وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟
تم مانگو اس سے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے، وہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو، جس کی بھیک اللہ سے تم کئی بار مانگ چکے ہو، دعاؤں کے ذریعے، روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، تیرا میرا سب کا مالک، کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کبھی زندگی میں اگر کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو سب اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو، تمہارا انعام ہو، تمہارے صبر کا تحفہ ہو۔ منا لو اس کو، وہ تو تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے؟ پریشان کیوں ہوتے ہو، روتے کیوں ہو لوگوں کے سامنے، جب تمہیں اور سب کو دینے والا تمہارے ساتھ ہے؟ تو پھر لوگوں کے آگے جھولی کیوں پھیلاتے ہو؟ مانگو اس سے، وہ دے گا، یہی اس کا کام ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، دینا اس کا کام ہے، کیونکہ اس کا کام عطا کرنا ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے؟ تم مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ وہ جب دیتا ہے تو جھولی بھر کے دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ تیرے اوپر ہر وقت رہتا ہے۔ تو ہی گم ہو جاتا ہے، تو ہی بھٹک جاتا ہے، تو ہی دنیا کی عیاشوں میں مست ہو جاتا ہے، تو ہی بھول جاتا ہے اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ نہیں بھولتا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور جانتے ہو وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے، اتنا بھی دور نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ یہی دعا ہی تو ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے مخاطب کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے۔ دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رہے ہر روز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہوگا۔ کیا پتہ اگلے پل ہی اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو، کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو، کیا پتہ اس پریشانی کے بعد اللہ کی مدد آنی ہو۔ واہ واہ، کیا پتہ اس پریشانی کے بعد
جو تم ابھی جھیل رہے ہو، جس میں بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہو، اللہ کی مدد آنی ہو تو تم مایوس مت ہونا، دعا مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ یاد رکھو مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ اور تم یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ حضرت ہاجرہ کو زمزم کے چشمے تک لایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو۔ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ چشمے تک لاتا ہے۔ پیاس نہ لگے گی تو چشمہ بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پیاس کا لگنا ضروری ہے، درد کا ہونا ضروری ہے۔ درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوں گی تو خوشی کا مزہ کیسے لوگے؟ رحمتوں کا مزہ کیسے لوگے؟ اللہ کی رحمتوں کا۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری ہی بہتری ہو۔ کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے۔ تم مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ وہ جب دیتا ہے تو جھولی بھر کے دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ تیرے اوپر ہر وقت رہتا ہے۔ تو ہی گم ہو جاتا ہے، تو ہی بھٹک جاتا ہے، تو ہی دنیا کی عیاشوں میں مست ہو جاتا ہے، تو ہی بھول جاتا ہے اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ نہیں بھولتا لیکن تم بھول جاتے ہو۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور جانتے ہو وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے۔ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحے سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جو تم خود کو بھی نہیں سن پاتے، وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی، اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ میرا اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے گا۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دیکھنا تم تو وہ ہو نا جو دعائیں مانگ کر اور انہیں ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو۔ اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ تم تو وہی ہو نا جو نا امید ہو جاتے ہو، جلدی مایوس ہو جاتے ہو، تم تو وہی ہو نا۔ لیکن اسے سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے تم کن کن وقتوں میں
کن کن لمحوں میں پریشان رہے تھے، کب روئے تھے، کب اللہ سے جھولی پہلائے، ہاتھ اٹھائے، دعائیں کی تھی، بھیک مانگی تھی۔ لیکن تم یاد رکھنا، اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ تم بھول مت جانا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت میں ہو کر رہے گی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہو اس کے ساتھ اسی دنیا میں برا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تم بھول مت جانا، تم بھول جاتے ہو لیکن اللہ نہیں بھولتا، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ برائی اور اچھائی کا صلہ اسی دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی، اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے یا شاید تم بھول چکے ہو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ تم دیکھنا تمہاری ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ بس تم مایوس مت ہونا، دل برداشتہ مت ہونا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا، تمہارے اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ تم دیکھنا، تمہیں نظر آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم بس اللہ کا شکر ادا کیے رکھو، جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر ادا کیے رکھو۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اگر تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، کسی نے بے دردی سے توڑ دیا ہے، تو تم یہ مت بھولنا کہ اس دل کا مالک اللہ ہے، وہ انصاف کرے گا، وہ تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے، وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ کبھی کبھی ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں، چاہ کر بھی ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے۔ ہم صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے اللہ کی رحمتوں کی منتظر رہتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ اللہ یقین والوں کے لیے معجزے اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، اور بے شک جو یقین رکھتے ہیں وہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اور تم بھول مت جانا، جب سبھی راستے بند ہو جائیں تو ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو، کیونکہ دینے والا تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو، کیا پتہ اس پریشانی کے بعد اللہ کی مدد آنی ہو، کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلے پل اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ دوستو یاد رکھو، مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے
مدد بھیجی تھی۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، تم یہ مت بھولنا۔ اور پھر آزمائشیں ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہو سکتا ہے تمہاری یقین کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہو۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا، اللہ کے آگے کرکرانا، اللہ سے رو کر مانگنا، جھولی پھیلا کر مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو، اور پھر آزمائشیں ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے، جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ، درد، تکلیف بھول جاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پہ یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے، جھوم جاؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے، ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ اسے گوارا نہیں۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزوں تک جاؤ گے، تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ موڑے گا جب تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے، پرسکون ہو جاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے، کتنی دیر لگاؤ گے، کتنی دیر لگاؤ گے۔ وہ تمہارے انتظار میں ہے کہ کب اس کے پاس جاؤ گے، اسے منا لو گے۔ تم ڈرو نہیں، تم مایوس مت ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ہاں ہر روز ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ لیکن تم یہ مت بھولنا کہ اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہے۔ تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ بھی تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو۔
کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے دوست۔ تو بس مانگتا رہے، تو بس اللہ کے آگے کرکراتا رہے۔ کیا پتہ کون سا پل، کون سی گھڑی تمہارے لیے قبولیت کی وجہ بن جائے، تمہارے بچھڑے تم سے مل جائیں۔ کیا پتہ تمہارے گھر پر رحمتوں کی چھاؤں ہو جائے۔ کیا پتہ اس گھڑی اللہ تمہیں سن لے۔ کیا پتہ یہ وقت تمہارے لیے قبولیت کا ہو۔ کیا پتہ تمہارا ٹوٹا دل جوڑ دیا جائے۔ کیا پتہ تمہیں وہ مل جائے جس کی تم نے آج تک دعا نہ کی۔ مانگ لو اس سے، جو بھی مانگنا ہے وہ عطا کر دے گا، اس کے بس میں سب کچھ ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بھر کر ملے گا۔ یاد رکھنا، اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے، وہ منزل جس میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، سوائے غم حسین کے۔ وہ منزل تمہیں دکھا دے، وہ راستہ تمہیں بتا دے۔ منا لو اس کو، وہ تو تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی تمہارا امتحان ہو، یہ جو غم تم جھیل رہے ہو یہی تمہاری آزمائش ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس آزمائش کے بعد تمہارا صلہ بن جائے، اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچانا ہو سکتا ہے تمہاری یقین کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہو سکتا ہے اگلے قدم پہ اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھول رکھا ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہو۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے ہی معجزوں کے وسیلے بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ صبر کرو، دعا کرو، توکل کرو اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزوں تک جاؤ گے اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا، وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔
وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تجھ سے بہترین کا گمان ہے۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ تیری مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، ہر چیز پر تیرا اختیار ہے۔ مایوس نہیں ہوں تجھ سے یا اللہ، تجھ پر مجھے پورا اعتبار ہے۔ جانتا ہوں سب کچھ فانی ہے، ہمیشہ کا تو بس تیرا ساتھ ہے، اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی طرف کس طوفان کو للکار رکھا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں، اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ اللہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جب دعائیں مانگو گے تو اسے وہاب پاؤ گے، مانگو گے جب اس سے تو اسے رحیم پاؤ گے۔ جب تنہائی سے گھبراؤ گے تو اسے حفیظ پاؤ گے، اور تم اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم اس سے گمان کرو گے۔ جب یقین سے مانگو گے تو اسے المجیب پاؤ گے، تکلیف میں پکارو گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔